الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سیرت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ تقریباً ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہوا ہے، اصحاب الفیل کا ابرہہ کے ساتھ جو واقعہ، وہ تقریباً 50 اور 55 دن گزرے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 8 ربیع الاول پیر کے دن، جو تقریباً 20 یا 22 اپریل بنتی ہے 570 عیسوی میں، مکہ مکرمہ صبح صادق کے وقت۔ اچھا، بعض کے نزدیک 9 اور زیادہ مشہور و معروف 12 ربیع الاول ہے، لیکن حقیقت یہ کہ 12 ربیع الاول مشہور تو زیادہ ہے لیکن زیادہ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ پیر کا دن آپ کی پیدائش کا متعین ہے، وہ احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس سن میں آگے پیچھے بھی ایک آدھ سال کر لیا جائے، 570 571 بھی کر لیا جائے، تو اس میں وہ 12 ربیع الاول کا دن نہیں بنتا اس سال میں پیر کے دن، تو وہ ذرا اس میں ایڈجسٹ ہوتا نہیں ہے۔ 9 یا 8 یہ زیادہ راجح ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان سے بھی یہ رائے منقول ہے۔ قطب الدین قسطلانی نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بڑے خوارق ہوئے، ایسے واقعات ہوئے کہ جو معجزے کی رحمتوں کا بڑا ایک، صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور ہوا۔ چنانچہ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ جی آگے چلیے۔ تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں کوئی ستارے مجھ پر آ کے نہ گر جائے، اس طرح میں نے ان کو جھکتا ہوا نیچے آتا ہوا پایا۔ ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ستاروں کی زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار ہدایت سے تمام روئے زمین منور ہو جائے گی، جیسا اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن میں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ کعب الاحبار یہ ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا لیکن آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، اس لیے صحابی نہ بن سکے، لیکن بعد کے زمانے میں خلافت راشدہ کے زمانے میں تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ بنی اسرائیل کے بڑے علماء میں تھے، اور ان کا یہ قول ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ بات اس طرح سے لکھی ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، ان کا مولد یعنی جہاں وہ پیدا ہوئے وہ مکہ میں ہے، اور ان کا ہجرت کی جگہ جہاں وہ ہجرت کریں گے وہ یثرب میں ہے یعنی مدینہ، اور ان کا ملک یا ان کی حکومت یا سلطنت جہاں ان کی قائم ہوگی یعنی اسلام کا جہاں غلبہ ہوگا وہ شام میں ہوگی۔ گویا مکہ سے لے کر مدینہ اور اس سے آگے شام تک کا علاقہ آپ ہی کی زندگی میں
اسلام کے زیر نگیں آ جائے گا، اور ایسا ہوا، یہ سب فتوحات ہوئیں۔ اور بعض روایتوں سے میں بصرہ کا بھی تذکرہ ہے، جو کہ شام کا ایک شہر ہے، یہ الگ ہے، ایک بصرہ ہے جو عراق میں ہے اور ایک بصرہ ہے، وہ بھی فتح ہوا۔ اور اسی لیے آپ کو شاید پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کو یہ شام کے محلات دکھائے گئے کہ یہ آپ کا الٹیمیٹ مستقر بننے والا ہے، ٹھکانہ بننے والا ہے، اسلام کو یہاں پہ عروج ہوگا۔ اسی طریقے سے وہاں پچھلے انبیاء کا بھی ایک سلسلہ رہا ہے، اور یہ خاص طور سے نبوت کا مرکز بھی رہا ہے، جیسا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی نسل وہاں پہ پلی بڑی اور چلی حضرت عیسیٰ تک۔ اور اسی لیے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء کی طرف لے گئے معراج سے پہلے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھائی ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہوا کہ سفر مکہ سے شروع ہو کر مسجد اقصی یعنی وہی شام کے علاقے میں آ کے تکمیل ہوئی اس کی، پھر وہاں سے آپ چلے ہیں معراج کی طرف۔ اسراء یہ والا حصہ ہے رات کا سفر، اور معراج وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر۔ اسی لیے قرب قیامت بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کا نزول بھی جامع دمشق کے مینارہ شرقیہ پر ہوگا، اس لحاظ سے یہ بھی ایک اہم نشانی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اس وقت ہوا کہ اسی شب میں جس رات آپ یعنی جس کی صبح صادق کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آ گیا، اور جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے مسلسل چل رہا تھا، 1000 سال تو اس کو ہو گئے تھے، کبھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا کہ وہ کیسے اس کا اظہار کرے کہ میں اندر سے پریشان ہوں۔ وزراء وغیرہ کو سب کو جمع کیا، دربار منعقد کیا، اور اس دوران میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ ادھر مبزان نامی ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریا دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے اس سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ مبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے، اگر مجھے علم ہوگا تو بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا، کسریٰ یعنی ایران کا جو بادشاہ، کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ تو عبد المسیح اپنے ماموں کے پاس پہنچا تو ستیح اس وقت نزا کی حالت میں تھے، انتقال کا وقت قریب تھا، مگر ہوش ابھی باقی تھا۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستیح نے جب عبد المسیح کے اشعار سنے تو متوجہ ہوا اور کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر شتیح کے پاس پہنچا، جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے، آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، وادی سماوا رواں ہو، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستیح کے لیے شام شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستیح کا انتقال ہو گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے تمام واقعہ سنایا۔ کسریٰ نے سن کر کہا کہ 14 سلطنوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر یہ اس کا خیال تھا۔
کیونکہ زمانے کو گزرتے دیر نہ لگی، 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی، یکے بعد دیگر ایک دوسرے کو مارتے قتل کرتے رہے، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہو گئیں۔ تو یہ اس واقعے کا اثر ہوا، ایک رات کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت پیدائش کے موقع پر شام میں کیا واقعات ہوئے، اسی طریقے سے کسرا میں یہ واقعات ہوئے۔ بہرحال ان روایات میں بعض لوگوں نے اشکال کرنے کی کوشش کی ہے، سیرت النبی میں علامہ شبلی بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں یہ دل کو نہیں لگتی، کیونکہ وہ ذرا اقلیت کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، عقل پرستی کے ساتھ دیکھتے ہیں، لاجیکلی دیکھنا چاہتے ہیں، تو احادیث میں کوئی کلام نہیں ہے، بس یہ ان کا کلام ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بالکل ہی ایک عامیانہ سا ایک اعتراض ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں تمام صحیح احادیث نہیں آ گئی ہیں، نہ ان دونوں بزرگوں نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تمام صحیح حدیثیں ہماری کتاب میں ہیں، بلکہ اس کے برعکس دونوں ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں سوائے صحیح حدیث کے کوئی حدیث نہیں لایا ہوں، مگر بہت سی صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيرًا مِنَ الصِّحَاحِ، یہ خود امام بخاری کا قول ہے کہ بہت سی صحیح حدیثیں میں نے جو چھوڑی ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے چھوڑی ہیں وہ اکثر ہیں، وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خالی ضعیف روایتیں نہیں چھوڑی ہیں، بہت سی صحیح بھی چھوڑی ہیں، مجبوری کتاب لکھ کے لا یطول الکتاب، کتاب بہت طویل نہ ہو جائے، تو اتنی بڑی کتاب تو میں نہیں لکھنا چاہتا تھا، تو خاص حدیثیں لے لی ہیں، ساری حدیثیں صحیح موجود نہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسی دلیل نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کو رد کیا جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بہت ساری روایت جو ہے آپ کی پیدائش کے وقت بالخصوص، وہ یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کی پیدائشی طور پر ختنہ ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ بات قرین قیاس ہے کہ ایسا ہوا ہو، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میرا سطر کبھی کسی نہیں دیکھا، اور اس کی بھی تصدیق بہت سے ائمہ نے کی ہے، تو اس لیے یہ بھی حسن درجے کی روایتیں ہیں۔ بہرحال 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا خواب کی بنیاد پر، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اب عقیقے کے حوالے سے یہ ہے کہ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور اس میں تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، اور آپ کا نام محمد تجویز ہوا۔ قریش نے کہا کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے، محمد جس کی خوب ثنا کی جائے، تعریف کی جائے۔ اسی طریقے سے عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا، وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں، ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور تھا کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زائد ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں، قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے عبد المطلب کو اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک لوگوں کو دین بتائے گا، سکھائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اور آسمان زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اسی وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی ایسے صالح خواب آئے اور اس میں بتایا گیا کہ آپ کی جو برگزیدہ بیٹا جو پیدا ہونے والا ہے ان کا نام محمد رکھیے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا نام احمد رکھیے۔ پھر قرآن کے اندر خود اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد رسول اللہ 4 مرتبہ یہ لفظ، یہ مبارک نام ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو پچھلی کتابوں میں آپ کا نام آیا ہے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں
ایک ایسے آنے والے رسول کی کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ تو محمد کا اصل مادہ بھی حمد ہے، اور حمد میں یہ تعریف ہے کسی کے اخلاق حمیدہ کی، اوصاف پسندیدہ کی، کمالات اصلیہ کی، فضائل حقیقیہ کی، اور محاسن واقعیہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنا۔ یہ سب چیزیں محمد اور حمد میں شامل ہیں۔ بہرحال اس میں بڑا مبالغہ ہے، اور اس میں بڑی پیار سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ہر عنوان سے، ہر انداز سے محمود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو احمد ہے اس میں حمد کرنے والا یہ بھی مراد ہے، اور بعض نے مفعول کے معنی میں لے کر یہ کہا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں تمام انسانوں، تمام مخلوقات کے سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ لائق ثنا ہے، چنانچہ آپ کا نام اتنا پیارا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کے اور بھی بہت سارے نام روایتوں میں آئے ہیں۔ خود آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اس کو شاہ ولی اللہ نے مصفہ شرح موطا کے اندر بیان کیا ہے کہ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کو مٹانے والا، محو کرنے والا، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کو حشر والے دن میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب کا پیشوا ہوں گا، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا۔ یہ بخاری اور ترمذی کی روایت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نام عاقب بھی ہے، جس کے معنی میں بہت سارے علماء نے یہ فرمایا، جیسے امام مالک نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقب وہ ہے کہ جس پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو، اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ عاقب کے معنی آخر الانبیاء ہے۔ زرقانی کے حوالے سے یہ باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ بہرحال آپ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ 5 نام ذرا زیادہ معروف اور مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو ان کو کوئی کنیت بھی دیتے، چنانچہ آپ کی سب سے بڑی اور مشہور و معروف کنیت ابو القاسم ہے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ آپ کی ایک دوسری کنیت ابو ابراہیم بھی ہے، جو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے ان کے نام سے، اور بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے مستدرک حاکم میں، اس میں یہ ہے کہ جبریل اس وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ السلام علیک یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے باپ آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس دفعہ یہ فرما کے آپ کو یہ گویا کنیت کا ہدیہ پیش کیا۔ ختنہ کے بارے میں پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہی ہے کہ آپ پیدائشی طور پر مختون تھے، آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ آپ مختون پیدا ہوئے، اس بارے میں احادیث متواترہ ہیں، بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد یعنی عبد المطلب، انہوں نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کروائی، جیسا کہ عربوں کا دستور تھا، اور یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی ہے۔ اور تیسرا قول یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر جب آپ تشریف رکھتے تھے، ان کے علاقے میں جب ان کے پاس تھے تو وہاں آپ کی ختنہ کرائی گئی، اور یہ لیکن قول ضعیف ہے۔ یہ جو پہلے دونوں اقوال ہیں، ان دونوں میں تطبیق بالکل ممکن ہے، کہ ہو سب بالکل ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ کی ختنہ ہوئی تھی، لیکن اس کے کلچر میں جو ایک حصہ ہے اس کا، تو وہ جو ایک سیرمنی ٹائپ کی جاتی ہے، جو باقاعدہ اس میں ایک اہتمام کیا جاتا ہے 7ویں دن، تو اس کی تکمیل کرنے کے لیے، اس کی تتمیم کرنے کے لیے گویا 7ویں دن بھی ایک درجے میں کچھ ہلکا پھلکا وہ معاملہ کیا گیا۔ تو جو بالکل قرین قیاس ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس دن یہ ختنے کا اہتمام کیا گیا ہو، گو آپ پہلے ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ اب آگے پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کو دودھ پلانا، بچپن میں سنبھالنا، اس میں یہ ہے کہ 3 یا 4 دن تک تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ ہی رہے، اور آپ ہی نے ان کو دودھ پلایا۔ آپ والدہ کے ساتھ رہے، والدہ کا دودھ بھی پیا، اور اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبہ، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ سویبہ نام ہے، جس کو غلط العام یہ ایسے ہوگا کہ لوگ صوبیہ نام رکھتے ہیں، صوبیہ صوب کپڑے سے، وہ تو کوئی بات جچتی نہیں، وہ نام بھی نہیں ہے۔ سویبہ اصل نام ہے، کسی نے کتابت کی غلطی میں ہوا اور بس وہاں سے لوگوں نے لے لیا۔ تو سویبہ یہ آزاد کردہ گویا باندی تھی ابو لہب کی۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا
اور آپ کا پڑوسی بھی تھا اور بہت خوش ہوا آپ کی پیدائش پر، جیسا کہ چچا ہوتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، چچا ماموں سبھی خوش ہوتے ہیں. تو اس نے خوشی کی یہ خبر چونکہ سویبہ کے ذریعے ملی تھی تو انگلی کے اشارے سے اس کو کہا کہ تم آزاد ہو. اس خوشی میں اس کو آزاد کر دیا. تو یہ سویبہ جو ہے انہوں نے بھی چند روز دودھ پلایا جب تک کہ آپ حلیمہ سعدیہ کی گود میں نہ چلے گئے. اور یہ سویبہ جو ہے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سے پہلے دودھ پلایا تھا، اور اسی لیے حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوئے. اور سویبہ نے اس کے بعد ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا، اور ابو سلمہ جو ہے یہ صحابی رسول ہے جن کی بیوہ جب ان کا انتقال ہو گیا ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ کر امہات المومنین میں شامل ہوئی. اور اس طرف اشارہ جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے ایک دفعہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے اس سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ تو میری ربیبہ ہے. ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو، اس لڑکی کو کہ جو شوہر نے جس بیوی سے شادی کی ہے اور جس کی وہ بیٹی ہے اس بیوی کے پہلے شوہر سے ہو. یعنی کسی کی بیوی کے پہلے شوہر سے جو بیٹی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ آتی ہے، سمجھ لیجئے وہ شوہر مر گیا یا طلاق ہو گئی تو اب وہ جو ماں آئی ہے اس کے نکاح میں تو وہ اپنے ساتھ ایک بچی بھی لے آئی ہے، تو اس بچی کو ربیبہ اور بچہ ہو تو ربیب کہلاتا ہے. تو یہ ربیبہ تھی. ربیبہ کے بارے میں بھی قرآن میں تذکرہ موجود ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. وہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النساء میں وضاحت فرما دی کہ وہ ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان ربیباؤں سے. وہ ربیبہ بھی تمہارے لیے گویا تمہاری اپنی بیٹیوں کی طرح ہے، محرم ہے. پھر دوسری طرف یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایک تو ربیبہ ہے میری، دوسرا یہ کہ وہ تو میرے رضائی بھتیجی بھی ہے. اور پھر آپ نے وضاحت کی کہ ابو سلمہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا اور میں نے بھی پیا، تو ہم دونوں رضائی بھائی ہوئے، تو وہ گویا میرے لیے سگی بھتیجے کی طرح ہے، کیونکہ رضاعت سے بھی وہی سارے رشتے ثابت ہوتے ہیں، حرمتیں ثابت ہوتی ہیں جو نکاح سے ہوتی ہیں، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہوا ہے. اور اس طرح سے یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رضائی ماؤں کے بعد پھر بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں آئے. یہ سویبہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں لائی تھی، لیکن زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لے آئی تھی، جیسا کہ حافظ ابن مندہ کا قول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت اکرام فرماتے تھے. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو سویبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی. ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ سویبہ کے لیے کبھی کبھی ہدیہ بھیجتے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سویبہ اور ان کے بیٹے مسروع کو دریافت کیا، معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا. پھر فرمایا کہ ان کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ حسن سلوک کیا جائے. معلوم ہوا کہ ان کے رشتہ دار وغیرہ میں سب کوئی زندہ نہیں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کچھ نہ کر سکے. اچھا، مرنے کے بعد ایک واقعہ اور ہوا ابو لہب کے مرنے کے بعد، تو اس کو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے سگے بھائی ہیں، انہوں نے دیکھا اپنے اس بھائی کو کہ بہت برے حالت میں ہے. پوچھا کہ کیا حال ہے ابو لہب؟ نے کہا کہ میں تمہارے بعد کوئی راحت نہیں پایا مگر اتنی کہ سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے انگلی جس سے میں نے اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا اتنا پانی مجھے دے دیا جاتا ہے. یعنی جتنا انگلی کا ایک پورا ہے ٹپ کا، اتنا پانی مجھے دے دیا جاتا ہے، تو مجھے ذرا سا حلق جو ہے وہ جو بہت خشک ہوتا ہے اس سے وقتی ایک راحت مل جاتی ہے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس میں جب برے حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیسی تمہاری حالت ہے؟ کہا کہ بہت شدید تکلیف میں ہوں، سوائے دو شنبے کے دن کے، پیر والے دن میرے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دی جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے اس باندی کو آزاد کیا. تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ واقعہ بیان کیا. اسی طریقے سے علامہ سہیلی کی رائے یہ ہے کہ ابن عباس نے دیکھا تھا یہ خواب. بہرحال اب
عرب کا یہ دستور تھا کہ شرفا اپنے چھوٹے بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کے صاف اور شفاف ماحول میں ان کی پرورش ہو، زبان ان کی صاف ہو جائے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ تمعددو و تمعذرو وخشوا شنو، کہ لوگوں کو عام جو حالات ہے معد ابن عدنان کے طریقے پہ رہنے کا طریقہ سکھاؤ، یعنی ان کو سادہ زندگی گزارنے کی توفیق دو، کوشش کرو کہ وہ اس طرح سے رہیں کہ جیسے کہ معد ابن عدنان جو بالکل جد امجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عربوں کے، تو وہ جس طرح ایک عام اور سادہ زندگی گزارتے تھے، موٹا جھوٹا کھا کے جفا کشی کی زندگی، محنت والی زندگی، ویسی وہ گزارے اور کھردرا کپڑا پہنے، وخشوا شنو، تو یہ سب اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی معد ابن عدنان کی حیث کو اختیار کرو اور شدائد پر صبر کرو، تمعذرو، اور موٹا پہن لیا کرو، بہت زیادہ ناز و نعم میں نہ پلو۔ اسی طرح ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان تو بہت فصیح ہے، آپ نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ بنی سعد قبیلہ حضرت حلیمہ کا ہے، روض الانف میں یہ علامہ سہیلی لے کر آئے ہیں روایت۔ بہرحال دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئے، میرے ساتھ میرے شوہر اور میرا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی پتلی گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی جس کا حال یہ تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا۔ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پاس خود اتنا دودھ نہ ہوتا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر یعنی تمام عورتیں آتی تھیں، وہ جب بچے دیکھتی تھی لے جاتی تھی۔ باقی تمام عورتیں جلدی پہنچ گئیں، ان کی لاغر اونٹنیاں تھیں، اونٹ اور گدھی تھی، تو یہ وہاں پہنچنے میں ان کو تاخیر ہوئی، تو دوسرے لوگ آ کے بچے اٹھا کے لے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب آ کے دیکھتے اور یہ معلوم کر کے کہ یہ یتیم ہے چھوڑ دیتے، کہ جس کے باپ ہی نہیں ہے ان سے حق الخدمت کیا ملے۔ حالانکہ دستور یہ نہیں تھا کہ لوگ پیسے مانگتے ہوں، کیونکہ عربوں میں بڑا یہ ایک رکھ رکھاؤ تھا، بڑی ایک عزت کا مسئلہ تھا، کوئی سوال نہیں کرتا تھا، لیکن امید ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہدیہ، کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا، لوگ محبت میں اپنے طور پر خدمت کچھ محنتانہ دیں گے۔ جب یہ دیکھتے تھے کہ یتیم ہے تو کچھ نہ ملنے کی جب ایک کیفیت ہوتی تو پھر چھوڑ دیتے تھے اور کوئی لیتا نہ تھا۔ اب چونکہ سب چلے گئے، سارے بچے بھی لوگ اپنے ساتھ لے گئے، ایک یہ بچہ ادھر رہ گیا، حامدہ کا لال، اور ادھر یہ بھی آئیں، کہتی ہیں کہ صرف میں خالی رہ گئی، لیکن مجھے بھی کچھ سمجھ میں تو نہ آیا، میں واپس آ گئی، جو لوگ واپس آ گئے۔ لیکن جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو خالی واپس جانا مجھے بڑا شاق معلوم ہوا، تو میرے دل میں خیال ہوا کہ اس یتیم بچے ہی کو لے لیتے، اب کیا کریں، کچھ تو لے کے جانا چاہیے، ایسے خالی جانا تو کوئی مذائقہ مناسب نہیں معلوم ہوتا، اتنی دور سے آئے ہیں۔ تو اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کی قسم لأذهبن إلى ذلك اليتيم، کہ میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی، فلآخذنه، پھر میں اس کو لے لوں گی۔ تو شوہر نے کہا لا علیک، کوئی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، لے آؤ، عسى اللہ ان یجعلنا فیہا برکہ، کہ امید ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے گا۔ برکت کے معنی ہوتے خیر، اللہ کی طرف سے بھلائی، جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو، اس سے غیبی طور پر ایسے فوائد حاصل ہونے لگے، ایسا فائدہ حاصل ہونے لگے کہ جو ہم آپ اسباب کے درجے میں نہ دیکھ سکیں۔ تو جیسا اللہ سے گمان رکھتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے نا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، ویسے ہی معاملہ میں کر دیتا ہوں۔ بہرحال یہ اسی برکت کی امید پر لے آئیں، اللہ نے اس امید کی ایسی لاج رکھی اور ان پر برکتوں کے ایسے دروازے کھولے جو کھلنے ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے، کہ اب تو حال یہ ہوا کہ اس مولود کو گھر لائی ہیں، گود میں لینا شروع لیا ہی ہے ابھی، کہتے ہیں کہ تم میرے پستان جو بالکل خشک تھے، چھاتی بالکل بھر آئی، اتنا دودھ ہوا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیراب ہو کر دودھ پیا اور آپ کے رضائی بھائی نے بھی پیا. اور اونٹنی کا دودھ جب یہ لوگ دودھ نکالنے کے لیے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں سے دودھ ٹپک رہا ہے گویا. میں اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کے اونٹنی کا دودھ پیا. رات نہایت آرام سے گزری. صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا کہ اے حلیمہ خوب سمجھ لے، خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے. اس پر حلیمہ نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، انی لارجو ذالک، کہ خدا کی قسم میں یقین کرتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہی امید ہے، اسی کی مجھے امید ہے کہ ہم پر رحمت ہوگی. اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا، سب سوار ہو کر چل پڑے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی مولود کو لے کر چلتی چلی گئی. حضرت حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہکایا جاتا تھا، اب وہ ایسی برق رفتار تھی کہ تھمتی نہ تھی. اور اب چونکہ ان پر ایک نبی، ایک مہربان علیہ الصلوۃ والسلام مسافر کی حیثیت سے سوار تھے، تو اب وہ ایسا چلتی تھی کہ ساتھ والی عورتوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اے حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ تو وہی سواری ہے، خود ہی جواب بھی دیا. تو اس وقت اس کی شان ہی جدا ہے. تو اس پر ہم بنی سعد یہ لوگ پھر کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم بنی سعد پہنچے ہیں، اس علاقے میں پہنچے اپنے، تو وہاں پر یہ ہے کہ ہر جگہ قحط تھا، برے حالات تھے. بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو ہماری بکریوں کے دودھ بھرے ہوتے اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا. یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہماری بکریوں کو بھی وہیں لے کے جایا کرو کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا. شام کو حلیمہ کا وہی حال کہ ان کے گھر میں خوب برکتیں، جانور خوب پیٹ بھر کے آ رہے ہیں، بچوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسروں کے ہاں وہ خیر و برکت نظر نہیں آ رہی. 2 سال جب پورے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے دودھ چھڑوا دیا. تو اب آپ کو لے کر مکہ آئیں. حضرت آمینہ کی امانت ان کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا، مگر دل پہ تو یہ تھا کہ یہ برکتیں جو دیکھ چکی ہیں، درخواست کر بیٹھی کہ اس کو چند روز اور میرے پاس چھوڑ دو، ابھی اس میں مزید تھوڑی طاقت آ جائے، توانائی آ جائے، ماحول اچھا ہے، ذرا صاف ستھرا. اور مکہ میں ان دنوں وبا بھی تھی، اس لیے حلیمہ نے جب یہ اصرار کیا تو آمنہ نے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست کو قبول بھی کیا، منظور بھی کیا، اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر بنی سعد کے قبیلے میں، علاقے میں واپس آئیں. چند ماہ گزرنے کے بعد بھی آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں ادھر بھاگتے، ادھر دوڑتے، کھیلتے کودتے رہتے. یہ آپ کا بالکل ابتدائی بچپنے کا زمانہ ہے جو گزرا ہے، اور اس میں آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ رہے اور بہت مزے سے رہے. چنانچہ یہ جو عبداللہ ابن حارث ہیں اور انیسہ بن الحارث، اور اسی طرح حذیفہ یا جذامہ بعد نے کہا یہ الحارث، جن کا دوسرا نام حذیفہ یا جذامہ جو ہے، ان کا زیادہ معروف نام شیمہ ہے، یہ بھی آپ کی گویا رضائی بہن ہے. اس طرح یہ لوگ سارے ایک گھر میں رہے، کھیلتے کودتے رہے. اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد، بلکہ تایا زاد بھائی، جو بڑے ان کے تایا تھے، حارث ابن عبد المطلب، جن کے ساتھ زمزم کی کھدائی کا خواب آنے کے بعد عبد المطلب نکلے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں ابو سفیان. تو ان کو بھی انہوں نے دودھ پلایا حلیمہ سعدیہ نے. تو وہ آپ کے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور دو شریک بھائی بھی تھے. اور دوسرے حضرت حمزہ. تو اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت 2 واسطوں میں آ گئی، 2 طریقوں میں آ گئی، حلیمہ کے ساتھ بھی اور ثویبہ کے ساتھ بھی. بہرحال یہ تفصیلی روایت حلیمہ سعدیہ کی آپ کے سامنے بیان کی. تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عافیت سے رہے اور خوب اطمینان سے رہے، اور حضرت آمنہ علیہ السلام کو بھی بہت عافیت رہی کہ بچہ بہت اچھے ماحول میں اور اچھے طریقے سے پل رہا ہے. تا وقت کے موقع آیا 4 سال کا، اب آپ کو اپنی ماں کے پاس واپس بھیج دیا گیا. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت، ان کی سیرت کو پڑھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا، اس سے سبق لینا، ان سب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.